السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو پہلے وضو کر لو اور اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ کر سو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آگ سے رکاوٹ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کا کینہ دور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان سب کا خیال گزرا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: آدمی کی خوشبختی میں سے ہے کہ اس کا پڑوسی نیک، سواری اچھی اور گھر وسیع ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جاتا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قریب ہے کہ دنیا پر جاہلوں اور احمقوں کا غلبہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور عمر میں نیکی کے سوا کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندوں کا اپنے مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو دعا کی توفیق دے دی گئی گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور مومن عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجو اور دعا میں کوشش کرو اور کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ابھی لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔